سورہ حج ہے، جس کے اندر حج کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ سورہ حج فریضہ حج کے اعلان کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے فرمایا گیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ حَجٍّ۔ آپ نے عرض کی مالک میں اس چٹان پہ کھڑے ہو کے اعلان کروں گا، میرا اعلان کہاں تک جائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم تیرا کام ہے اعلان کرنا، ہم تیرے اعلان کو جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی موجود ہوگا یا ماں کے پیٹ میں موجود ہوگا یا باپ کی سلبوں میں موجود ہوگا یا اعلیٰ علیین میں اس کی روح پڑی ہوگی، فرمایا ہم تیری آواز کو وہاں تک پہنچا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چٹان پہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے لوگوں آؤ اللہ کے حج کی طرف۔ علماء نے بیان کیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے لبیک کہا اس آواز پر اتنی بار ہی حرمین شریفین کی اسے حاضری نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کی برکت ہے جو کہا گیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کریں بالحج یأتوک، کہ حج کی طرف آؤ۔ تو یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی برکت سے جس مومن نے لبیک کہا اسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ اس سورت کا خلاصہ، یہ سورت مدنی ہے اس طور پر کہ فضیلت حج اور اس کے مناسک کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر واضح طور پر منافقین کے خسارے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے لیے کوئی جگہ قرار نہیں ہوگی۔ پھر مسجد حرام کی واضح حرمت کو بیان کیا گیا، حج کے فرض ہونے کو بیان کیا گیا۔ تو اس کے اندر فرضیت قتال، جہاد، جو کہ قرآن کا ایک اہم موضوع ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ۔ بنیاد اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ یہ اسلام کے فرائض ہیں، اور اس فرض کو ترک آج کل دنیا میں کیا جا رہا ہے جہاد، بلکہ انڈیا کے لوگ معاذ اللہ جو ہندو بدھ مت ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن آتنکوادی ہے۔ آتنکوادی کا معنی قرآن تمہارا دہشت گرد۔ پوچھا گیا کیوں دہشت گرد ہے؟ انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، اس میں جہاد کی آیات ہے، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے جب جہاد کی بات کی جائے، کیونکہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اور یہ جہاد کا پورا چیپٹر قرآن کی سورہ حج کے اندر بھی موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد فرضیت قتال یعنی جہاد اور دشمنوں پر مدد کے بارے میں حضور کو تسلی سے نوازا گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تھی، آپ کو جھٹلاتی تھی، اس کا واضح رد سورہ حج کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور کفار کے چہروں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور ان لوگوں کو اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ باطل ہیں، وہ بت تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تم اللہ کی عبادت کرو جو کائنات و پست و بالا کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق فرما دی۔ پھر آخر میں اس سورہ حج کے اندر کلام شریعت کے احکام کی طرف واضح اشارہ، جس میں اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ادائے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ قرآن میں تقریباً 700 سے زائد مقام ایسے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے 700 سے زائد مقام جس میں نماز کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اتنا بڑا فریضہ ہے، اور ساتھ ہی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ الفاظ تقریباً ملتے جلتے قرآن میں مختلف مقامات پہ
لیکن زکوٰۃ بھی فرض، نماز بھی فرض، اس کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، اور خصوصاً نماز، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ایسی چیزوں کا ذکر قرآن میں کثرت سے آتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عظیم اللہ کی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کامل بنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اسی طرح جہاد کرنا جس طرح سے اس کا حق ہے، اور یہ کہ دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے، پھر حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن کو دیکھ کر چوم لیا جائے، یا قرآن کو گھر کی اتنی اوپر والے شیڈ پہ رکھا جائے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ جائے، وہاں ہوائی کس کر دیتے ہیں، ایسے کر کے ایسے چوم لیتے، کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر۔ ہوائی قسموں سے قرآن پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اسے اوپر سے اتار کر نیچے لانا ہوگا، پھر کھول کے پڑھنا ہوگا، پھر اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور قرآن کی بیعت نتھی میں اٹھتے چاہے کو پڑھنا نہ ہے، کوئی جو پڑھیں گے انہیں نصیب ہوگا پڑھنا۔ تو اتنی اونچی جگہ پہ رکھ کے پھر صرف سامنے کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ جوڑ دینا، یا دور سے ہوائی کس جس کو ہوائی چومی بولتے ہیں، قرآن کو کر دینا، یہ کوئی قرآن کا ادب و احترام نہیں ہے۔ قرآن کا ادب و احترام یہ ہے کہ قرآن کو کھول کر پڑھا ہے، تو ہوائی قصوں سے کام لینا یہ کہاں کی محبت ہے؟ محبت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت ہی ہمیں یہ جھنجھوڑ کر کہتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھ اس قرآن کو، اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے تیرے لیے، اقرأ پڑھ اس قرآن کو، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے پہلی آیت کے اندر ہی جھنجھوڑا کہ یہ اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا۔ تو ہم نے اسے پڑھنے چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اندر یہ واضح اشارہ سورہ مومنون کی آخری آیات میں قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما جائے، اور قیامت کے دن حضور اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اور آپ کی امت پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی۔ انبیاء کرام نے ان کو اللہ کی دعوت پہنچا دی، یہ ایسی فضیلت ہے اس امت کے لیے جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی طور پر قرآن کریم اور اصول شرعیہ کی محبت نصیب فرمائے۔